السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر الحمدللہ بحالت صحت آپ حضرات کے سامنے حاضری نصیب ہوئی۔ آج 5 ایسے جملوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جو آپ کی بچی کی زندگی کو کامیابی کی طرف دھکیل لیتے ہیں یا اس کو ناکامی کی طرف دھکیل لیتے ہیں۔ والدین اگر اولاد کی تربیت کرے تو یہی اولاد ہے جس کی وجہ سے پھر انسان کی زندگی میں سکون اور راحت بھی آ سکتا ہے، اور ایک انسان اچھی زندگی ان اولاد کے ساتھ گزار سکتا ہے اور اس کی وجہ سے زندگی میں خوشیاں بھی آ سکتا ہے۔ اولاد کی تربیت اگر نہیں کرتے تو یہی اولاد ہے جو پھر ہمارے لیے درد سر بن جاتا ہے۔ جس طرح ہمیں اولاد کی پیدائش پر خوشی ہوتا ہے، اسی طرح ہمیں ان کی تربیت پر بھی توجہ دینا چاہیے۔ اولاد 5 ایسے جملے ہیں جس کی وجہ سے بچے کی خود اعتمادی برباد ہو جاتا ہے۔ بچے حساس ہوتے ہیں، وہ والدین کے ہر الفاظ کو دل پر لیتا ہے اور کبھی انہی کی وجہ سے اپنی صلاحیتوں پر وہ شک کرنے لگتے ہیں۔ 5 ایسے زہریلے جملے ہیں کہ والدین نہ انجانے میں بھی اگر وہ کہہ دیتے ہیں تو بچے کی زندگی پر اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ پہلا جملہ جو سب سے پہلا جملہ ہے وہ جب والدین اپنی اولاد سے کہتے ہیں کہ تم سے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یہ جملہ بچے کے دل میں ایک خوف بٹھاتا ہے۔ وہ کوشش کرنے سے پہلے ہی ہار ماننے لگتا ہے، چونکہ یہ ایک ایسے زہریلا جملہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے اندر ناکامی کے خوف بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر اس کے متبادل ہم یہ جملہ کہیں بچے کو کہ بیٹا ہار مت مانیے، میں تمہارے ساتھ ہوں، آپ اپنا کوشش جاری رکھیں، تو یہ جملہ بھی بچے کے اوپر بہت اثر کرتا ہے۔ دوسرا جو جملہ ہے وہ ہے کہ جب والدین اپنے اولاد سے کہہ دیتا ہے کہ دوسرے کے بچوں کو دیکھو کتنے اچھے ہیں، تو یہ جملہ ایک بچے کے اندر احساس کمتری پیدا کرنے کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک بچہ یہ جملہ سن کر وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے اور والدین کے لیے اس کے دل میں بدگمانی پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا آپ کے اندر تو بہت سارے صلاحیتیں ہیں، آپ محنت کریں، انشاءاللہ آپ بھی کامیاب ہوں گے، تو اس کی وجہ سے بچے کے اوپر بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ لیکن اگر آپ دوسروں کے ساتھ بچے کی موازنہ کرتے ہیں تو وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ دوسرا جملہ جو ہم اپنے بچوں سے کہہ دیتے ہیں، جب ہمارے بچے ہمارے سامنے بات کرتے ہیں تو والدین کہتے ہیں بس کرو، بکواس بند کرو۔ یہ جملہ سنتے ہی بچے کے دل میں ایک عجیب خوف کی لہر دوڑتا ہے۔ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ میری بات کی کوئی اہمیت نہیں، پھر وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ خاموشی اختیار کرنے لگتا ہے۔ یقین مانیں اولاد کی خاموشی بھی اولاد کی تربیت کے حوالے سے ایک بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اگر اولاد بالکل خاموش ہو جائے تو ان کی اچھائیوں کے بارے میں ہمیں پتہ کیسے لگے گا کہ وہ کن کاموں میں مشغول ہے اور کیا کر رہا ہے۔ تو اگر آپ بیٹے سے اس کے متبادل جملہ کہہ دیں، جب آپ کا بیٹا آپ کے سامنے بات کر رہا ہو، اگر آپ مشغول ہیں کسی کام میں تو بیٹے سے کہے بیٹا میں آپ کا بات سن رہا ہوں، آپ اپنی بات پوری کر دیجئے، تو آپ کا بیٹا پھر آہستہ آہستہ آپ کے سامنے اچھی باتیں کرے گا اور اچھی چیزوں پر وہ گفتگو کرے گا۔ لیکن اگر آپ اس کو ڈراتے ہیں اور اس کی بات نہیں سنتے تو وہ پھر تنہائی اور خوف کا شکار ہو جاتا ہے، پھر وہ آپ کے سامنے کبھی بات نہیں کرتا۔ چوتھا جملہ جو ہم اپنے بچوں سے کہہ دیتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ تم ہمیشہ غلطی کرتے رہتے ہو۔ یہ جملہ ہم جب اپنی بچوں کو کہہ دیتے ہیں تو اس کے دل میں یہ خوف بیٹھ جاتا ہے کہ شاید میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ وہ ہمیشہ کوشش کرنے سے پہلے ہی ہار ماننے لگتا ہے۔ لیکن اگر والدین اپنے اولاد کو یہ جملہ کہے کہ بیٹا غلطی زندگی میں ہوتی ہے، اس غلطیوں کی وجہ سے انسان سیکھتا ہے، تو بچے کو ایک اہمیت مل جاتی ہے، ایک جذبہ اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے اور وہ پھر دوبارہ سے اس کام کو کرنے میں وہ اس کو شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اپنی اولاد کو اچھی جملے کہنے کی عادت ڈال دیجیے اپنے اندر۔ 5ویں جو جملہ ہے یہ نہایت خطرناک ہے۔
اللہ ہم سب کو بچائے کہ ہم اپنی اولاد کے سامنے یہ جملہ کہیں. جب ہم اولاد کو کہہ دیتے ہیں کہ تم ہمارے لیے بوجھ ہو، تم ہم پر بوجھ بن چکے ہو، یہ جملہ سنتے ہی اکثر ایک بچہ پھر وہ خوف اور تنہائیوں کا شکار ہو جاتا ہے، پھر وہ والدین کے ساتھ بیٹھنے سے بہت دوری اختیار کر دیتا ہے، یہاں تک کہ بسا اوقات بوجھ کے لفظ سن کر وہ پھر خودکشی کے قریب جانے لگ دیتا ہے. لیکن اس کا بہتر متبادل کیا ہے کہ اگر ہم اس کو کہیں کہ تم میرے ہی بچے ہو، ہمیں تمہارے ساتھ محبت کرتا ہو، بیٹا آپ اپنی زندگی کو اچھی طریقے سے گزار دیجئے. یہ بچہ پھر اپنی زندگی میں وہ پھر کوششوں کی طرف نکل جاتا ہے اور وہ پھر کوشش کرنا لگ جاتا ہے. یہ 5 جملے میں نے آپ کے سامنے ذکر کی اور اس کے متبادل بھی آپ کے سامنے ذکر کی. تو اولاد کی تربیت میں اگر آپ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کرتے ہیں تو وہ وقت دور نہیں کہ آپ کے ایک بیٹا، آپ کے اولاد ایک اچھی شخصیت کی شکل میں آپ کے سامنے نظر آتا ہوا ہو. لیکن اگر اس اولاد کی تربیت میں آپ نے قصر کی تو یہ اولاد آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گا، پھر آپ بہت افسوس کرو گے، لیکن وہ پھر آپ سے دوری کا راستہ اختیار کرے گا، بجائے یہ کہ وہ آپ کے ساتھ رہے، آپ کے ساتھ گفتگو کرے، آپ کی غم خواری کرے، وہ آپ سے دوری کا راستہ اختیار کرے گا. وہ ایک بات ہے، مشہور ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بچے کی مثال ایک سفید ورق کی طرح ہے، اس پر جو لکھو گے وہ ان کی ذہنوں پر نقش ہوتا جائے گا، ان کے سامنے آپ جو حرکات کرو گے وہ ان کی ذہنوں پر نقش ہوتا جائے گا. اگر ایک والدین بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا نماز پڑھو لیکن خود نماز نہیں پڑھتا تو بچہ کبھی بھی نماز نہیں پڑھے گا. اگر والدین بچے کو کہتے ہیں کہ بیٹا موبائل نہیں چلانا اور خود موبائل چلاتا ہے تو بیٹا کبھی بھی موبائل زیادہ استعمال کرنے سے پرہیز نہیں کرے گا. تو کوشش کرے بجائے یہ کہ آپ اولاد کو موبائل اور فضولیات میں ان کا وقت ضائع کریں، آپ یہ کریں کہ ان کے ساتھ اپنی اوقات میں سے کچھ اوقات نکال کر ان کی تربیت کو اپنے لیے ایک فرض سمجھے. یقین مانیں اولاد ہی آپ کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ مفید گفتگو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ ہم سب کو اپنی اولاد کی صحیح طریقے سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.